قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جب وہ فرعون کے ظلم سے اور اس کی پکڑ سے یعنی وہاں سے مصر سے نکل کر مدین تشریف لے گئے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، نہ کوئی رہنے کے لیے گھر تھا، نہ بیوی تھی، اور نہ کوئی معاشی کوئی اسباب تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے رزق کے بھی کوئی سبب نہیں تھے، تینوں اعتبار سے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں مدین پہنچ کر ایک خدمت کی۔ وہ خدمت یہ کی کہ لوگ پانی پلا رہے تھے اپنی اپنی بکریوں کو، تو دو لڑکیاں تھیں جوان، وہ اپنی بکریوں کو پیچھے روکی ہوئی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہر زمانے میں حیا شرم ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی شرم و حیا تھی، تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ عورتیں پیچھے تھیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرح کی بچیاں تو بکریاں چراتی نہیں ہیں اور نہ بکریوں کو پانی پلانے آتی ہیں، یہ جوان لڑکیاں کیوں پیچھے کھڑی ہیں؟ تو ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں بکریوں کے ساتھ ہیں؟ فرمایا ہمارا والد شیخ کبیر، ہم بہت بوڑھے ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے جو خدمت کرتا، تو مجبوراً جو ہے ہم پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے کر آئی ہیں، لیکن جب سارے مرد حضرات پانی پلا کے پیچھے ہٹ جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ یعنی ہزاروں سال پہلے بھی یہ انسانیت اور حیا اور شرم کا زمانہ تھا، جو آج انسان کہتا ہے میں نے ترقی کر لی اور کہتے ہیں جی مرد عورت کا اختلاط ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جب سب لوگ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی، ان بچیوں سے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، بکریوں کو پانی میں پلاتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ڈول سے پانی نکالا اور بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر جا کر ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ دیکھیے جنت کا معنی صرف نماز تلاوت کے ذریعے سے نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، خدمت خلق کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو ایسا نوازتے ہیں کہ کسی اور چیز میں اتنا نہیں نوازتے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے لیے پانی پلایا، یعنی بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر ایک سائے میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ یہ کام تو میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، لیکن میں محتاج ہوں، آپ اس کے اجر اور بدلے میں جو بھی مجھے خیر عطا فرمائیں کہ میں محتاج ہوں۔ سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے فقیر، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی فقیر ہے تو پھر کائنات میں کون ہو سکتا ہے جو کہے جی میں غنی ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں مختار کل ہوں، میں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس کے نتیجے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بچیاں پیغمبر کی بچیاں تھیں، وہ جب گھر وقت سے پہلے چلی گئیں، جلدی آ گئی، تو پوچھا کہ تم آج جلدی کیسے آ گئی؟ پہلے تو پانی جب پلانے جاتی تو دیر سے آتی تھی، آج پہلے کیسے آ گئی؟ تو فرمایا کہ وہاں ایک بڑا شریف آدمی تھا اور بڑا باحیا تھا، اوصاف بیان نبی تھے، تو اوصاف بیان فرمایا اس نے ہماری خدمت کی، ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، تو اس لیے ہم جلدی فارغ ہو کر واپس گھر آ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ، میں تو اس کو کچھ انعام دوں گا،
یہ کون ہے اتنا عظیم اتنا بااخلاق آدمی؟ بہرحال حدیث میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ایک بچی ان میں سے آئی اور بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھی. یعنی حیا عورت کا زیور ہے. یہ جو بے حیائی کے ساتھ عورتیں چلتی ہیں، بے حیا ہوتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ ہم انسان ہیں. انسان بھی جانور ہیں. انسانی صفت وہ ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ عورت کی رگ رگ میں حیا رکھی. اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ تمشی علی استحیاء، حیا سے چل رہی ہے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تم سے آگے چلوں گا. کہ خدا نخواستہ عورت کے قدم یا جسم جو آگے چلتا ہے اس کے نشیب و فراز پر نظر نہ پڑے. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی عفت، عصمت، پاک دامنی. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں پورے، لیکن فرمایا تم میرے پیچھے چلو اور مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی رہو کہ اب دائیں چلو، بائیں چلو، آگے چلو، سیدھا چلو، گھر چلو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 حاجتیں پوری فرمائی. ان کی 3 چیزوں کی ضرورت تھی. ایک رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا، بیوی چاہیے تھی اور معاش کے لیے کوئی نہ کوئی نوکری چاہیے تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا فرمایا رہنے کے لیے یہ گھر ہے، یہیں رہو. اور نوکری کے لیے فرمایا ہمارے گھر میں خدمت کے لیے ایسے شریف آدمی کی ضرورت ہے، آپ 8 سال تک میرے گھر میں خدمت کرو اور اگر 10 سال کرو تو آپ کی مرضی ہے. تو دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا اور تینوں کام ہو گئے، انجام ہو گئے. قرآن کریم نے اس سارے واقعے میں جو بنیاد بیان فرمائی ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خدمت تھی وہ پانی پلانا تھی. تو پانی پلانا انسانوں کو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس سے انسان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوئی. صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.